بالکل شریک رہ سکتا ہے، بھاگ دوڑ کر سکتا ہے۔ عورت کے لیے بہت سے مسائل اور آتے ہیں، اگر وہ پریگننٹ ہو، حاملہ ہو جائے تو اس کے معاملات ہیں، پھر ولادت کے الگ معاملات ہیں، پھر رضاعت کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں۔ وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے اس کو تخلیقی دی ہے، اس کے حوالے سے اس کا مقام گھر ہے، اور جو مرد کو جن معاملات میں فضیلت دی ہے، جن چیزوں میں اس کو آگے بڑھایا، اسی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ قوام ہو، وہ حاکم ہو گھر کا۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، تو یہ اصل میں اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسرا سبب یہ فرمایا، اور بسبب اس کے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے۔ مہر کی رقم مرد دیتا ہے، وہ طالب بنتا ہے اس شادی کے معاملے میں، اس کے بعد بھی نان نفقے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی، عورت پر ہرگز نہیں ڈالی۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ایک ایسا معاشرہ آ رہا ہے، وہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت، کہ جس میں خواتین کو بھی لازماً گھر سے نکلنا پڑے، اس لیے کہ آپ کے یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہی پورے نہیں پڑتے ایک تنخواہ کے اندر، ایک شخص کی تنخواہ میں، تو گھر چلانے کے لیے اب بالجبر عورتوں کو گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ورنہ اسلام نے، وہ دین فطرت ہے، عورت پر ہرگز یہ ذمہ داری نہیں ڈالی۔ استثنائی حالات میں ہو سکتا ہے کہ اسے باہر نکل کر کچھ معاشی بھاگ دوڑ میں کرنا پڑے، وہ ایکسیپشن ہے، اصول نہیں ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جو آئے گا سورہ احزاب میں، عورتوں سے کہا گیا اپنے گھروں میں قرار پکڑو، تمہارا اصل مقام وہ ہے، گھر کی مالکہ تم ہو، ایک اعتبار سے وہاں انتظام ہے، اس کی دیکھ بھال ہے، بچوں کی نگہداشت ہے، لیکن جو بھی معاملات ہوں فائنل اتھارٹی وہ مرد کی۔ اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، مردوں کو یہ بھی ہدایت دی گئی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ رہن سہن اختیار کرو بھلے طریقے سے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت مثبت فضا ہونی چاہیے، صحت مند فضا ہونی چاہیے، اس میں مشورہ بھی ہو، اس میں باہم اعتماد ہو، لیکن یہ طے ہو کہ آخری بات مرد کی چلے گی۔ یہ ہے قوامیت کا تقاضا۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، فرمایا بس نیک بیویاں تو وہ ہیں، عورتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، مردوں کو بھی، تو ایک عورت کا جو آئیڈیل کردار ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ان الفاظ میں، اس کا رول کیا ہے۔ فالصالحات، جو نیک بیویاں ہیں اللہ کے نزدیک، جو صحیح رول ہے خواتین کا، قانتات، وہ فرما بردار ہیں، اور یہاں فرما برداری اصل میں کس کی ہے؟ شوہروں کی۔ حافظات للغیب، شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والیاں، جو دوسرا وصف، اور اسی میں یہ مفہوم بھی ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں جو بھی اس کی بلونگنگز ہیں ان کی حفاظت کرنے والی، گھر کی، اس کی ناموس کی، اس کی عزت کی، اس کے بچوں کی نگہداشت، یہ رول ہے عورت کا۔ بما حفظ اللہ کی حفاظت سے، جیسے اللہ تعالیٰ بھی رازوں کی حفاظت کرتا ہے، لوگوں کے عیب کو چھپاتا ہے، عورت کا رول یہ ہے کہ وہ گھر میں مرد کے، شوہر کے رازوں کی محافظ ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، آ رہی ہے وہ بھی، اگر بس چلتا ہمارے ان نام نہاد روشن خیال دانشوروں کا تو وہ قرآن سے کھرچ دیتے، لیکن ان کی بد نصیبی کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا، ورنہ یہ آیت جو ہے وہ بہت پہلے غائب ہو چکی ہوتی۔ ترجمہ سن لیجئے، واللاتی تخافون نشوزہن، وہ خواتین، وہ عورتیں کہ جن سے تمہیں اندیشہ ہو سرکشی کا، بدخوئی کا، یعنی وہ مرد کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والیاں ہیں، اس کی بات نہیں مان رہی، یہ نشوز ہے، سرکشی ہے، بدخوئی ہے۔ پھر کیا کرو؟ فَعِظُوهُنَّ، انہیں سمجھاؤ، واعظ کہو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں تنہا چھوڑ دو ان کے بستروں میں، بستر الگ کر لو، سیکنڈ سٹیپ۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو، ان کی پٹائی کرو۔ ترجمہ تو یہی ہے، میں مجبور ہوں کہ اس کے سوا اور کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے کہ اگر اس گھر کی اتھارٹی کو کوئی چیلنج کر رہی ہے خاتون، جو اللہ تعالیٰ نے معین کر دیا ہے، سربراہ تو مرد ہے،
اس میں یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات، نمک کم ڈالا ہے یا یہ فلاں کام نہیں ٹھیک کیا، اس پر پٹائی ہو رہی ہے یا سختی ہو رہی ہے، ان میں تو درگزر رعاف زیادہ سے زیادہ. لیکن یہ جو حیثیت ہے مرد کی، اس میں اگر وہ عورت جو ہے وہ کہے کہ میں اس حیثیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، بات تو میری چلے گی، جس کو حدیث میں کہا گیا اور بڑی اس کے لیے ناپسندیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں، فبطن الارض خیر من ظہرها، یعنی عورتیں حاکم بن جائیں، الٹا ہو جائے معاملہ اور فیصلے وہ کریں، تو پھر تمہارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پیٹھ سے بہتر. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو، عورت سرکشی کرے، تو پھر پہلے سمجھانا بجھانا ہے، اس کے بعد جو ہے انہیں بستروں میں الگ کرو، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے، اور پھر مارنے کی بھی اجازت ہے، پٹائی کرنے کی بھی اجازت ہے. لفظ تو یہی ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگرچہ اس کی تفصیل آئی ہے، یہ آخری درجے میں ہے پوری. ظاہر بات ہے قرآن نے خود 3 سٹیجز معین کر دی ہیں، پہلے زبانی کلامی سمجھاؤ، پھر عملاً قدم اٹھاؤ، انہیں بستروں میں الگ کر دو، اور پھر یہاں تک آئے گی بات. اور وہ مار بھی جو ہے وہ سخت نہ ہو، حدیث میں اس کی تفصیل ہے، کوئی ایسی نہ ہو کہ نشان رہ جائے یا ہڈی ٹوٹنے کا اندیشہ ہو. شارٹ آف دیٹ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور اگر وہ تمہاری اطاعت کریں. دیکھیے یہاں پھر بات آ گئی، مسئلہ اطاعت کا تھا. اگر وہ اپنی اس پوزیشن سے دستبردار ہو جائیں، وہ جو سرکشی کی راہ اختیار کی تھی، اور مرد کی اطاعت مان لیں، اس کی فرما برداری شروع کر دیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر اب بہانے تلاش نہ کرو، ان پر الزام کی راہ تلاش نہ کرو. یعنی بہانوں سے جو ہے وہ انہیں سرزنش کرنا اور انہیں مارنا پیٹنا، یہ پھر اس کی اجازت نہیں ہے ہرگز. وہ ایک معاملہ تھا، اس کے اندر انہوں نے سرنڈر کر دیا، بات ختم ہو گئی. ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بلند و برتر ہے، سب سے بڑا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان دونوں کے مابین جو ضد ہے وہ حد سے بڑھ گئی ہے، معاملہ جو ہے موافقت نہیں ہو رہی، حالات درست نہیں ہو رہے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی شوہر اپنے معاملات کو درست نہیں کر سکا اور برادری کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بیل منڈے نہیں چڑھ رہی، کسی طرح نباہ نہیں ہو پا رہا. پھر ایک راستہ بتایا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، شوہر کے گھرانے میں سے بھی ایک منصف، ایک حکم جو ہے اس کو مقرر کیا جائے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور بیوی کے گھر والوں میں سے، اس کے بھی خاندان میں سے ایک حکم، ایک منصف، کوئی ایک بزرگ جو ہے. اب یہ گویا پیچ اپ کرانے کے لیے، مصالحت کرانے کے لیے اب یہ 2 افراد ہیں جو اپنا رول پلے کریں گے. ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں. کون دونوں؟ وہ دونوں حکم، ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کو کچھ بھی خیال ہو کہ ہاں ہم اپنے معاملات کی اصلاح کر لیں. ایک تو ضد ہوتی ہے نا، ایک اندر سے ہوتا ہے کہ ہاں اگر موافقت ہو ہی جائے تو اچھا ہے. ایک ضد یہ ہوتی ہے کہ کون پہل کرے یا کون جو ہے وہ اپنی غلطی پہلے تسلیم کرے. شارٹ آف دیٹ اگر اندر ان کے اصلاح کی نیت ہے تو پھر ان حکم کے ذریعے معاملہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درست فرما دے گا. یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے موافقت پیدا فرما دے گا دونوں کے درمیان. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، باخبر ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور بندگی کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب یہ جو تعلیمات ہیں اس آیت میں آپ دیکھیں گے اللہ کے حقوق اور خاص طور پر حقوق العباد کا تذکرہ ہے. اصل دین کیا ہے؟ 2 عنوانات کے تحت ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، بس ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ اللہ کا حق ہے، اس کی بندگی کے تقاضے پورے کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک. وَالْمَسَاكِينِ، اور محتاجوں اور فقیروں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اس پڑوسی کے ساتھ کہ جو تمہارا رشتہ دار بھی ہو. وَالْجَارِ الْجُنُوب، اور وہ ہمسایہ کی جو اجنبی ہے، اس سے کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے لیکن اس کے بھی حقوق ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک. آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس آیت پر عمل